سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 48ویں سورت سورۃ الفتح کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، اور اس کا نام ہی سورۃ الفتح یعنی فتح والی سورت اپنے اندر ایک بہت گہری معنویت رکھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی ایک واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ جی، لیکن سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ فتح مبین آخر تھی کیا؟ کیونکہ جس واقعے یعنی صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی، وہاں تو کوئی جنگی جیت ہوئی ہی نہیں تھی۔ سے مراد صلح حدیبیہ ہی ہے۔ کچھ نے فتح مکہ یا فتح خیبر بھی کہا ہے، لیکن سورت کا پورا ماحول اور جو تاریخی شواہد ہیں وہ حدیبیہ کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہی بات تو اس سورت کو اتنا دلچسپ بناتی ہے، ایک ایسا معاہدہ جس کی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ پھر اسے قرآن کھلی کامیابی کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیات میں ملتا ہے، جو بتاتی ہیں کہ یہ فتح اصل میں کیا اثرات لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ یعنی اس ایک فتح کے نتیجے میں 4 عظیم وعدے کیے جا رہے ہیں: مغفرت، اتمام نعمت، ہدایت اور نصرت عزیز۔ لیکن یہاں جو پہلا وعدہ ہے گناہوں کی بخشش کا، یہ نقطہ واقعی بہت غور طلب ہے۔ کیونکہ یہ نبی کی عصمت کے تصور سے تھوڑا متصادم لگتا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پھر گناہ بخشنے کا کیا مطلب ہے، اور اس کا صلح حدیبیہ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، یہ اس صورت کا شاید سب سے اہم تفسیری نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہاں ذنب کا یعنی آپ کے گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں ہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس سے مراد وہ الزامات، وہ تہمتیں ہیں جو مشرکین مکہ نے سالوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لگائی تھیں۔ وہ ایک پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یعنی ایک کردار کشی کی مہم چل رہی تھی۔ بالکل، وہ آپ کو جنگجو کہتے تھے، امن کا دشمن کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کا احترام نہیں کرتے۔ اب صلح حدیبیہ نے کیا کیا؟ اس نے اس پورے بیانیے کو ہی بدل دیا۔ جی، اس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر قربانی کے جانور لے کر صرف عمرہ کرنے آئے تھے۔ جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ امن کا راستہ چنا۔ تو گناہوں کی بخشش کا مطلب اصل میں ان الزامات اور تہمتوں کا لوگوں کے ذہنوں سے دھل جانا تھا۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی شبیہ پر لگائے گئے داغوں کو صاف کرنا تھا۔ اس کی مثال ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتی ہے، جب وہ فرعون سے کہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں مجھ پر ایک ذنب یعنی گناہ کا الزام ہے۔ صحیح، حالانکہ وہ تو ایک مظلوم کی حمایت تھی۔ جی، مگر فرعونیوں کی نظر میں وہ گناہ تھا۔ تو یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو گئی، لیکن جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کی کیا کیفیت تھی؟ ان کے لیے تو یہ صورتحال بہت مشکل ہوگی، بہت زیادہ۔ اور اسی نقطے پر اگلی آیت بات کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ یہاں سکینہ یعنی سکون کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی نفسیاتی حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سب ایک خواب کی بنیاد پر آئے تھے کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ امیدیں بہت زیادہ ہوں گی، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی ساتھ ہے، اور پھر اچانک سب کچھ الٹ گیا۔ نہ صرف عمرے سے روکا گیا بلکہ وہیں قربانی کا حکم دے دیا گیا۔ پھر معاہدے کی وہ شرطیں، تو شک اور شبہات کا پیدا ہونا بہت فطری تھا۔
بالکل، تو ایسے میں اللہ نے ان کے دلوں پر یہ سکینہ نازل کیا۔ جی، یہ ایک ایسا اطمینان تھا جس نے ہر قسم کی بے چینی اور وحشت کو ختم کر دیا اور انہیں اس فیصلے پر ثابت قدم رکھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا ایمان کمزور ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت گہری بات ہے کہ بظاہر ناکامی کے لمحے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا سکون اس آزمائش کو ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جی، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات کا ذکر ہوا تو روایات میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے کیا ہے، جس پر اگلی آیت نازل ہوئی۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی اللہ کے نزدیک یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مسلمانوں کی اس بظاہر ناکامی پر خوش ہو رہے تھے، ان کا کیا انجام بتایا گیا؟ ان کا ذکر بھی فوراً کیا گیا۔ فرمایا کہ اس فتح کا ایک مقصد منافقین اور مشرکین کو عذاب دینا بھی تھا، اور ان کا بنیادی جرم کیا تھا؟ الظانین باللہ ظن السوء۔ وہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے تھے۔ جی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان اس سفر سے زندہ واپس ہی نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ برائی کا چکر انہی پر پڑے گا، ان پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ان کا اصل جرم کوئی عمل نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک برا گمان۔ اس کو اتنا سنگین جرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں آپ کا گمان ہی آپ کے عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اللہ کے وعدوں پر شک کریں گے، اس کی رحمت سے مایوس ہوں گے، تو یہ کمزور ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہی سوچ انسان کو بزدل بناتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اپنے گمان کو اچھا رکھو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی سفر میں ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا، بیت رضوان کا۔ جی ہاں، وہ مومنوں کے اچھے گمان اور عزم کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی تو پیغمبر اکرم نے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے موت تک لڑنے کا عہد لیا۔ یہ عہد اتنا بڑا تھا کہ قرآن نے اسے براہ راست اللہ سے بیعت قرار دے دیا۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یہ تو ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے۔ یہ ایک انسانی عہد کو سیدھا الہی معاہدہ بنا رہی ہے۔ بالکل، یہ بتا رہی ہے کہ بحران کے وقت جب امت متحدہ ہو کر اپنے رہبر کے ہاتھ پر عہد کرتی ہے تو اللہ خود اس معاہدے کا فریق بن جاتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیعت ایک ہی بار ہوتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہوئی جو ساتھ تھے، ان کا کیا ہوا جو بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے تھے؟ قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، اور بہت دلچسپ انداز میں۔ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمارے مال اور گھر والوں نے ہمیں مصروف رکھا، تو ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ لیکن قرآن فوراً ان کے دل کی بات کھول دیتا ہے۔ یہ زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کی اصل وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہی ظن السوء یعنی برا گمان تھا۔ بالکل، وہی بنیادی مسئلہ تھا۔ یہ انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ ہے۔ پہلے بہانہ بنایا، اور پھر جب دیکھا کہ مسلمان تو کامیاب ہو کر آ رہے ہیں تو پھر موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا۔ جب انہوں نے خیبر کی جنگ اور وہاں ملنے والے مال غنیمت کا سنا تو فوراً آ گئے کہ ہمیں بھی اگلی جنگ میں ساتھ لے چلیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں اجازت نہ دو، غنیمت خیبر صرف اہل حدیبیہ کے لیے ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے الٹا الزام لگا دیا، کہنے لگے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ یعنی پہلے بہانہ، پھر موقع پرستی، اور آخر میں الزام تراشی۔ جی، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں اصلاح کا ایک موقع دیا۔ کہا کہ تمہیں جلد ہی ایک طاقتور قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، اگر اس بار اطاعت کرو گے تو اجر ملے گا۔
صحیح۔ تو ان لوگوں کے ذکر کے بعد سورت واپس اسی خواب کی طرف آتی ہے جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین۔ بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، تم لوگ ضرور بے ضرور امن و امان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، اور یہ خواب اگلے ہی سال عمرۃ القضاء کی صورت میں پورا ہوا۔ اور یہ صرف ایک عمرہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی طاقت کا ایک پرامن مظاہرہ تھا جس نے آگے چل کر فتح مکہ کی راہ بنائی۔ جی، اور اسی کے ساتھ اسلام کی عالمی دعوت کا حتمی اعلان بھی کر دیا گیا۔ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ منطقی اور علمی غلبہ جو اسلام کے پاس ہمیشہ سے ہے، اور دوسرا سیاسی اور ظاہری غلبہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پوری دنیا پر قائم ہوگا۔ اور سورت کی آخری آیت وہ تو جیسے اس پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ اس عالمی غلبے کے لیے کس طرح کے لوگ چاہیے۔ بالکل، وہ ایک مکمل منشور ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ رکوع و سجود میں رہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ جی، اور پھر انجیل سے ان کی مثال دی کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہیں جو پہلے کوپل نکالتی ہے، پھر مضبوط ہوتی ہے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ ترقی کفار کو غصے میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن آیت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اللہ نے ان میں سے ان لوگوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ منہم یعنی ان میں سے، اس لفظ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے ایک بہت ہی دقیق نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ من یہاں تبعیض کے لیے ہے، یعنی یہ وعدہ ان سب کے لیے نہیں ہے جو صرف جسمانی طور پر ساتھ تھے، بلکہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو آخر تک ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ اچھا، تو والذین معہ یعنی جو ان کے ساتھ ہیں کا مطلب صرف جسمانی ساتھ ہونا نہیں، بلکہ فکر، عقیدے اور عمل میں ساتھ ہونا ہے۔ یہ ایک معیار ہے، کوئی لقب نہیں۔ تو سورۃ الفتح کا یہ سفر ایک بظاہر ناکامی میں واضح فتح دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کی حتمی عالمی کامیابی کی بشارت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت کو فوری نتائج سے نہیں بلکہ دور رس اثرات سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ اللہ پر اچھا گمان رکھنے والے ہی ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اختتام کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ دو قسم کی حمیت یعنی غیرت کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف کفار کی حمیت جاہلیہ تھی جو تکبر اور ہٹ دھرمی پر مبنی تھی، اور دوسری طرف مومنین کی وہ کیفیت تھی جو اللہ کے نازل کردہ سکون اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہمارے اعمال اور ہمارے فیصلوں کے پیچھے کون سی حمیت کام کر رہی ہے۔ کیا وہ جاہلیت کی اندھی عصبیت ہے یا ایمان سے پیدا ہونے والی بصیرت اور تقوی؟